اس ماہ کے شروع میں اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر نے کہا تھا کہ وہ خالد شیخ محمد کی فوجی عدالت میں مقدمے کے خلاف ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کی جانب سے سویلین عدالت میں مقدمے کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے انہیں مجبوراً فوجی عدالت میں مقدمے کی حمایت کرنی پڑی۔ خالد شیخ کے معاملے سے جس طرح میں واقف ہوں اس طرح کانگریس کے اراکین نہیں۔ میں نے اس کی فائلیں دیکھی ہیں، وکیلوں سے بات کی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس فیصلے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ میں ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، مگر انہیں انتظامی شعبے کے کام کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس سال جنوری میں قانون سازوں نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت گوانتانامو سے قیدیوں کو امریکی سرزمین پر منتقل کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے فنڈز کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ ایرک ہولڈر نے یہ کہتے ہوئے اس اقدام کو قبول کیا کہ انتظامیہ مقدمے میں مزید تاخیر کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ 11 ستمبر کے متاثرین 10 سال سے انصاف کے منتظر ہیں۔ 11 ستمبر کے واقعے میں ہلاک ہونے والے فائر بریگیڈ کے عملے کے ایک رکن کے والد اس پورے عمل سے ناخوش ہیں۔ ہمیں اس وقت مقدمے کے آخری مراحل یا سزا دیے جانے کے مراحل میں ہونا چاہیے تھا، مگر ہم ایک بار پھر نئے سرے سے اس عمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں تذبذب کی کیفیت میں ہوں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ فوجی عدالت میں مقدمہ در حقیقت انصاف کی فراہمی میں تاخیر پیدا کر سکتا ہے۔ امریکہ میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم امریکن سول لبرٹیز یونین کی عہدیدار ہنا شمسی کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتیں امریکہ کے آئینی تقاضے پورے نہیں کرتی۔ خفیہ ثبوتوں کی فراہمی، کچھ واقعاتی شہادتوں، سنی سنائی شہادتوں اور جبراً حاصل کیے گئے بیانات کو تحفظ حاصل نہیں، اس لیے انہیں کئی وجوہات کی بنا پر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں مجرم قرار پائے جانے والوں کو اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے اور اس عمل میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ فورہم یونیورسٹی سے منسلک قانونی ماہر این میری میکووے کہتی ہیں کہ سویلین عدالتوں کے کچھ قانونی تقاضے دہشت گردی کے مقدمات میں لاگو نہیں ہوتے، جیسے سپیڈی ٹرائل کے لیے آئینی حق۔ امریکہ میں آپ کو وکیل صفائی کا حق حاصل ہے، مگر حکومت کے مقرر کردہ وکیل صفائی کو آپ 1 گھنٹے یا 1 دن میں افغانستان کے میدان جنگ میں کیسے پہنچائیں گے؟ یہ ممکن نہیں، خاص طور پر ایسا وکیل جو امریکہ کے قوانین اور عدالتی عمل سے واقف ہو اور ملزم کی زبان بھی بول سکتا ہو۔ این میری کا کہنا ہے کہ سویلین مقدمات کے برعکس فوجی عدالتوں میں ایسے ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں جن کے بارے میں ملزمان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیسے اکٹھے کیے گئے ہیں، تاکہ حساس اداروں کے ذرائع کو تحفظ حاصل رہے۔ امریکہ میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تمام معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے، چاہے وہ قومی سلامتی سے متعلق ہے یا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی نظام میں یہ معلومات ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ این مری کا خیال ہے کہ نیو یارک میں دہشت گردی کے مقدمے کی عدالتی کارروائی کئی اور خطرات کو جنم دے سکتی ہے، مگر ہنا شمسی اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق کیے بغیر دہشت گردی کے بہت سے مقدمات پر مرکزی عدالتوں میں کارروائیاں ہو چکی ہیں۔ در حقیقت امریکہ کا عدالتی اور سیکیورٹی نظام ایسے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ کئی مقدمات میں اس کا ثبوت بھی دے چکے ہیں۔ نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ بھی مقدمات کے دوران حفاظتی انتظامات پر آنے والے اخراجات کی شکایت کر چکے ہیں۔ ہنا شمسی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے گوانتانامو کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا اور یہ وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے امریکی ساکھ کو عالمی سطح پر نقصان کی صورت میں جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خالد شیخ اور ان کے 4 ساتھیوں پر مقدمہ چلانے میں کئی مشکلات آڑے آ سکتی ہیں۔ اٹارنی جنرل یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ملزمان فوجی عدالت میں اقبال جرم کرتے ہیں تو واضح نہیں کہ انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پیٹر فریڈنسکی کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔